ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں حکومت کا کل چیئرمین نیب کی تقرری سے متعلق آرڈیننس لانے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہوگی یا نہیں؟ وفاقی وزراء کے بیانات میں تضاد۔ فواد چودھری نے کہا، وزیر اعظم نے واضح کہا اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں ہوگی۔ اپوزیشن کو اپنا لیڈر تبدیل کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ نیب ترمیمی آرڈیننس اور چیئرمین نیب کی تعیناتی کا معاملہ اہم معاملے پر اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہوگی یا نہیں؟ وزراء کے متضاد بیانات سامنے آ گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کابینہ اجلاس پر بریفنگ دیتے ہوئے واضح کیا کہ حکومت چیئرمین نیب کی تقرری سے متعلق آرڈیننس لا رہی ہے، لیکن شہباز شریف سے پوچھ کر اگلا چیئرمین نیب نہیں لگایا جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کے پاس ایسا کوئی لیڈر آف اپوزیشن ہی نہیں جو کرپشن سے پاک ہو۔ شہباز شریف خود نیب کے ملزم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنا چاہیے تاکہ ہم نیب کے چیئرمین کے اوپر کنسلٹیشن کر سکیں۔ شہباز شریف خود جو ہے وہ ملزم ہے نیب کے۔ دوسری جانب وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر نیب ترمیمی آرڈیننس کا ڈرافٹ فائنل کر لیا ہے۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ اگر مشاورت نہ ہو سکی تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن چیئرمین نیب کے معاملے کو سیاسی ایشو نہیں بنا سکتی۔ اس حوالے سے نئی ترمیم لا رہے ہیں، اس اپوزیشن کو ایشو بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ عمران خان اور کرائے کے ترجمان چیئرمین نیب کی تعیناتی پر مشورے اپنے پاس رکھیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں بغیر مشاورت چیئرمین نیب کی تعیناتی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگی۔ ترجمان نون لیگ نے کہا کہ چیئرمین نیب کی تقرری پر اپوزیشن لیڈر سے مشاورت آئین کا تقاضا ہے۔ آئین کو توڑ کر چیئرمین نیب کو توسیع دی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف عدالت جانے کا عندیہ دے دیا۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں اپوزیشن تیار بیٹھی ہے، کسی طریقے سے بھی چیئرمین نیب کی مدت میں توسیع پر سپریم کورٹ جائیں گے۔ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا احتساب کے 3 سال گزر چکے، آج تک یہ نہیں بتا سکے الزام کیا ہے۔ جیل میں پہلے ڈالا جاتا ہے، پھر ثبوت ڈھونڈے جاتے ہیں۔ پنڈورا پیپر میں 700 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں۔ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ ان افراد نے آف شور کمپنیز کیوں بنائیں۔ نون لیگ کے لیے قانون کچھ اور باقیوں کے لیے کچھ اور ہے۔ خبروں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ غریب ملکوں سے امیر ممالک میں رقوم کی غیر قانونی منتقلی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ٹیکس کی محفوظ پناہ گاہوں میں $7 ٹریلین چھپائے گئے ہیں۔ ہر سال ترقی پذیر ملکوں سے $1 ٹریلین غیر قانونی طور پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس لوٹ مار کی وجہ ترقی پذیر ملکوں کی بدعنوان اشرافیہ ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں پنڈورا پیپرز کی گونج رہی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم معائنہ کمیشن کے تحت سیل قائم پر اتفاق ہو گیا۔ فواد چودھری نے بتایا کمیشن جائزہ لے گا کہ کس کی آف شور کمپنی قانونی اور کس کی غیر قانونی ہے۔ سیاسی مخالفین پر بھی تنقیدی وار۔ انہوں نے کہا اپوزیشن جلسوں میں رونے دھونے کی بجائے اپنا کردار ادا کرے۔ منسٹر آفس نے طے کیا ہے کہ اس کے اوپر ابتدائی طور کے اوپر جو وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن ہے اس کے تحت ایک سیل کریٹ کیا گیا ہے۔ 700 سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کے نام شامل ہیں پنڈورا پیپرز میں۔ اب اس میں 3-4 کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ تو سیل بنے گا، یہ ابتدائی طور کے اوپر ان تمام جو کمپنیز ہیں ان کو مختلف جو ہیڈز ہیں ان میں ان کو ڈیوائیڈ کرے گا اور اس کے مطابق جو ہے پھر ہم آگے بڑھیں گے اور جو ایک کام ہے وہ اس کے مطابق آگے چلے گا۔ جماعت اسلامی کا پنڈورا لیگز کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے پنڈورا لیگز پر اعلیٰ عدالتی کمیشن قائم کرنے کی تجویز دے دی۔ انہوں نے کہا کرپشن اور ٹیکس چوری کا پیسہ چوری ہی تصور ہوگا، قانونی نہیں۔ وفاق اور پنجاب کی طرح کشمیر میں بھی کٹ پتلی حکومت ہے اور سازشوں میں مصروف ہے۔ ہم نے آمروں کا مقابلہ کیا۔ کٹ پتلی کیا چیز ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گھن گرج۔ انہوں نے کہا کشمیر میں جیالے عمران خان کی کٹ پتلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ برملا کہتا ہوں ہماری کسی ادارے سے لڑائی نہیں، ہماری لڑائی دشمنوں کے خلاف ہے۔ آئیں سب جماعتیں مل کر ملک کا سوچیں، دشمن باہر بیٹھ کر سازشیں کر رہا ہے، کھیل تماشا بند ہونا چاہیے۔ کاش عمران خان انتقام کی بجائے کام پر توجہ دیتے۔ عمران خان جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو ختم نہیں کر سکے۔ بلوچستان کی مخلوط کابینہ میں شامل ناراض وزراء کہتے ہیں مفاہمت کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعلیٰ جام کمال اعتماد کھو چکے ہیں، انہیں ہر صورت مستعفی ہونا پڑے گا۔ کہ بجائے ہم بلوچستان اسمبلی میں عدم اعتماد پیش کر کے ان کو ہم میجورٹی سے نکال لیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ خود بلوچستان کی عوام کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے خود استعفیٰ دے دیں۔ جام صاحب آپ ریزائن کریں، -1 پہ وہی جو ہماری احتیاطی ہیں ان کے ساتھ مل کے نیا گورنمنٹ ہم فارم کریں گے۔ اگر دوسرے اس کے ساتھ کوئی اتحادی ہیں وہ بھی باپ پارٹی کی اتحادی ہیں، ایک فرد واحد کی اتحادی نہیں ہے۔ اخلاقاً قبائلی نظام میں رہتے ہوئے اس صوبے کے وسیع تر مفاد میں اب ان کو اس سیٹ کے ساتھ چمٹا نہیں رہنا چاہیے۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کور کمانڈرز نے بھارتی ملٹری کے گمراہ کن پروپیگنڈے کا نوٹس لے لیا۔ سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا بے بنیاد پروپیگنڈا بھارت کی مایوسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پروپیگنڈا انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے اس عزم کو دہرایا کہ جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ اس دوران علاقائی سیکیورٹی، بارڈر مینجمنٹ اور داخلی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس سے تیزی سے بدلتی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ شرکاء نے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی سازشیں ناکام بنانے کا عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قربانیوں سے حاصل امن و استحکام کو تباہ کرنے کی سازش ناکام بنا دیں گے۔ ISPR کے مطابق شرکاء نے افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال اور انسانی بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بامقصد گفتگو عالمی تعاون سے افغان امن کی راہ ہموار ہوگی۔ سپاہ سالار نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کو سراہتے ہوئے غیر ملکی افواج کے ساتھ تربیتی مشقوں کے انعقاد پر اظہار اطمینان کیا۔ پاک فوج نے مختلف ممالک کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی مشقیں کی ہیں۔ سعودی بحریہ کے کمانڈر نے آرمی چیف اور نیول چیف سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے امور سمیت علاقائی سیکیورٹی اور فوجی اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز نے سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ اس دوران پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ GHQ راولپنڈی میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو اعزازات دینے کی تقریب ہوئی، جس میں افسران ان کے اہل خانہ شریک ہوئے۔ سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا مادر وطن کے لیے جان کی قربانی سے بڑی کوئی چیز نہیں، ہمارے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔